سنجا صاحب، سب سے پہلے تو جو سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ اس کو 3 گنا تک بڑھایا جائے اور جو تمام فورسز ہیں ان کی تنخواہیں بھی دگنی کی جائے. فیصل واڈا کے اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کو بھی انتہائی کم کر دیا یا ختم کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی ترقیاتی بجٹ جی بالکل بھی ان کی پرپوزل درست نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا. پاکستان کی جو عوام ہے وہ جتنی مشکلات سے دو چار ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ فوج پاکستان نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس وقت بھارت کے دانت کھٹے کیے. لیکن آلریڈی پاکستانی فوج جو ہیں یا پاکستان کا جو ایک عسکری پورا سلسلہ ہے, ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے پاکستان کی, اگر میں بات کروں عوام کے لحاظ سے جو ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے تو ایک بہت بڑا خطیر رقم جو ہے بجٹ اور خطیر رقم یہ آلریڈی دیا جا رہا ہے. تو اسی کی موجودگی کے اندر جو اس وقت پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی اسی بجٹ میں ہمارے پاس موجود تھی اور یہ روز روز تو ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب ضرورت پڑی تو سب کچھ ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل تھا. اور جو ہماری ایکسپرٹیز دکھائی گئی, ہماری جو جس طرح ہم نے چائنیز ہتھیاروں کے ساتھ کیا جو اپنا ایک رول پلے کیا ہماری فوج پاکستان نے, ٹرمینڈسلی میں سمجھتا ہوں ایڈمائریبل ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ساری بنیاد کے اوپر پاکستانی عوام کو آلریڈی آپ کو پتہ ہے یہ بجٹ کہاں سے آتا ہے. یہ پاکستانی عوام اپنا پیٹ کاٹ کر دیتے ہیں. پیٹ کیا, ان کی آپ سمجھے کھالیں اتار لی گئی ہیں تب جا کے یہ قومی بجٹ آپ کا بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس دفعہ تو وہی بجٹ بنا رہے, اس میں عوام کو تو پہلے ہی ریلیف بہت کم ہے. ترقیاتی بجٹ کا ایک بہت تھوڑی سی ایک رقم ہوتی ہے جو بچ بچا کے عوام تک پہنچتی ہے ترقیاتی بجٹ کے نام پر, اور وہ بھی اگر میں کہوں تو 50% سے زیادہ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اور کچھ پروجیکٹس بنتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر دینا تو پھر پاکستانی عوام کو نا ان سرحدوں سے نکال کے کسی اور ملک میں آپ دھکیل دیں. مثلا پہلے ہی آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے, اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا زیادہ بجٹ 3 گنا اور کر دیا جائے تو آئے گا وہ کہاں سے؟ ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ مزید ٹیکسز لگائیں گے. آلریڈی آپ کے اوپر جو آئی ایم ایف کا بوجھ ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے. پاکستان کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں پہلے اسکولوں میں نہیں جا پا رہے. اگر ان کی اوورال بات کی جائے تو 70% سے زیادہ اب خط غربت سے نیچے عوام جا چکی ہے ایسے ہی اور زبوں حالی کا شکار ہے. اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مائیں جو ہیں, اور یقیناً ایسا ہی ہے, شہروں کے اندر تو آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود جو دودھ ملتا ہے اب جا کے گھروں میں دیکھیں نا, آپ میڈیوکر جو اس سے نیچے کے طبقے کے اوپر دیکھیں, اکثریت مائیں دودھ میں پانی ملا ملا کے بچوں کو پورا کرتی ہیں دودھ. اور جو خوراک کی حالت ہے کہ آپ کے 90% عوام کو جو کیلریز اس کو کہتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بھوکے رہتے ہیں, میں بھوکے کی بات نہیں کر رہا, پوری خوراک ہی نہیں مل رہی, ایک خاص سرٹن کیلریز ہوتی ہیں ہر جسم کو چاہیے ہوتی ہیں اور وہ مختلف غذاؤں سے آپ کو آتا ہے جس کے اندر آپ کی ایڈیبل جتنے بھی ہیں اس میں آپ کے ویجیٹیبلز ہیں, آپ کا گوشت ہے, آپ کا دودھ ہے, وہ پاکستان کی عوام کو نہیں مل پا رہا. تو آپ کی تو یہاں جو بچے گرو کر رہے ہیں وہ تو ایک انڈر گروتھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تو وہ نورشمنٹ ہی پوری نہیں مل رہی جو ان کی ضرورت ہے, وہ کیلریز ہی نہیں ان کو مل رہی. تو آپ کے تو جو قوم ہے کمزور بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت, اور کمزور ہی بچے ان کی جو گرون اپ ہو رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر تو آپ کو یہ چاہیے کہ پاکستانی عوام کو نا آپ اور دیں اور ان کے حالات کو بہتر کریں. اب فیصل واڈا صاحب جیسے لوگ جو ہیں بنیادی طور پر اب وہ کیا کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, انہوں نے ان کا میرا خیال ہے کہ زیادہ اگر اتنا ان کا شوق ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ججز کی تنخواہیں کئی گنا بڑھی ہیں. یہاں ایف بی آرز کے لوگوں کی تنخواہیں آپ نے 40-40 لاکھ پہ چلی گئی, خود ہی انہوں نے بڑھا لی. اسی طرح آپ کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آسمان پہ چلی گئی ہیں ان کی اس وقت تنخواہیں, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز. زیادہ شوق ہے تو ان پہ کٹ مارے, ٹھیک ہے, اور دے دیں, یہ دیں نا. ایسا صاحب اگر کسی ایک سینیٹر کی طرف سے ایسی کوئی تجویز سامنے آتی ہے تو کیا اس کو صرف سٹیٹمنٹ ہی سمجھا جائے, اس کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیونکہ بجٹ آ رہا ہے نا, ہاں, تو یہ کہیں پرپوزل ایسے نہیں آتی, اس کے پیچھے پورا ہوم ورک ہوتا ہے اور اس طرح کی آواز اٹھائی جاتی ہے. پھر ایک وہ کہتے ہیں ایک اور طوطا بولتا ہے, پھر ادھر سے ایک اور طوطا بولتا ہے, پھر ایک کوا بولتا ہے, وہ سارے مل ملا کے نا ایسے اس کا جو ہوم ورک ہوتا ہے, جو شخص یہ تجویز دے رہا ہوتا ہے تو اس کی اگر کوئی پارٹی بھی نہیں ہوتی تو وہ مشاورت کہاں پہ کھو رہی ہوتی ہے؟ مطلب وہ اکیلا ہی سارے پروپوزل دیکھیں, ان کی پارٹی تو کبھی پی ٹی آئی تھی. اچھا, اب تو ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, لیکن پھر وہ جب ہوتے ہیں تو پھر ان کی اور پارٹیاں بھی ہوتی ہیں, اور میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت جو انہی کے ساتھ ہے. اچھا, تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سینیٹر ہو اور یہاں پر لوگوں کی افیلیشنز ہوتی ہیں, ہونی بھی چاہیے. بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ملک کی حالت کیا ہے. اب افواج پاکستان کو آلریڈی بجٹ بہت بڑا ہم بجٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے,
اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی آئی ایم ایف کا قرضہ آتا ہے پاکستان کے عام آدمی کو تو ملتا ہی نہیں, وہ تو اوپر ہی کہیں ختم ہو جاتا ہے. ہم تو صرف جو ہیں ایک عام پاکستانی, وہ تو بیچارہ میرا خیال ہے گود سے لے کے گور تک صرف ٹیکس پے کرنے آئے. وہ کہتے ہیں جی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, لیکن یہاں ہمارے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی مقروض ہے 2-2.5 لاکھ روپے کا, ٹھیک ہے نا. اب یہ میرا خیال ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ جو رقم ہے بڑھ چکی ہے. اور وہ جب مرتا ہے تو قبر پہ بھی اس کے ٹیکس ہوتا ہے. مطلب آج کے دور میں نارمل قبر بھی 1 لاکھ سے کم نہیں بنتی, ٹھیک ہے. 70,000 غریب آدمی تو اس کو دفن کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی. اور کئی جو بوش علاقے ہیں وہاں تو قبرستانوں کے اندر قبریں بھی 2-3 لاکھ کی ملتی ہیں. تو اور باقی ساری زندگی وہ پے کرتا رہتا ہے, اور وہ انڈائریکٹلی 40 طرح کے ٹیکسیز ہیں جو وہ پے کرتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیز ہیں نا. وہ دودھ سے لے کر اس کی بنیان تک, اور بنیان سے لے کے اینک تک, اینک سے لے کے جوتوں تک, اور جوتوں سے لے کے وہ جو سفر کرتا ہے پیٹرول جو ہے اس کے اوپر ٹیکس گھر میں. اور پھر دیکھیں ظلم و ستم کی ایک انتہائی ظالمانہ ٹیکسز کا نظام ہے. سلیب سسٹم یہاں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. سلیب سسٹم ہے یار, ایک ہی بجلی آپ نے پیدا کی ہے, اس کو عوام کو کیسے آپ بیچ رہے ہیں, اس کو لوٹ رہے ہیں کیسے جی. وہ 100 یونٹ اور پھر وہ کیا 200 یونٹ. پھر اب یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ پروٹیکٹڈ میں ایک دفعہ بھی آپ کے یونٹ بھر گئے تو آپ 6 ماہ کا, مطلب ڈکیتی ہے نا یہ. اس قوم کے ساتھ آپ ڈاکے مار رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اس کا کوئی ترقیاتی بجٹ رہ گیا وہ بھی کہیں اور دے دیں. تو میرا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی تو نوکری پکی ہو جائے گی, ان کی جو ویلتھ ہے اور ڈبل ہو جائے گی اس طرح کی باتیں کر کے, کیونکہ وفادار نظر آئیں گے نا. لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ فوجیں جو ہیں جب لڑتی ہیں تو پیچھے قومیں کھڑی ہوتی ہیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوموں کی آپ کمر توڑ دیں تاکہ پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہو. ایسا کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ آپ اپنے جو قوم کو اپنے بجٹ دینا ہے, آپ اس بجٹ کو آنے سے پہلے یہ سنانا شروع کر دیا کہ عوام اپنی کمر کس کے, میرا خیال ہے عوام بجٹ بہت خطرناک ہوگا. تو عوام تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہے. مصباح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اب تو یہ میرا خیال ہے اوپن سیکرٹ ہے کہ جو اس وقت جو بجٹ آ رہا ہے وہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہا, بلکہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں ویسے آ رہا ہے. تو جب وہ چاہیں گے تو آپ سوچ لیں کہ ریلیف تو کوئی نہیں ہے. بس خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ آئی ایم ایف, میں آج کی خبر میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی آئی ایم ایف کو اب کہا جا رہا ہے کہ دیگر آپشن بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے تو اس آپشن کو ایسے کر لیتے ہیں, اس کو ایسے کر لیتے ہیں. یعنی بجٹ آپ کے سر پہ کھڑا ہے اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو منانا ہے. تو مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ آئی ایم ایف کے مطابق کرنا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آئی ایم ایف جو چاہ رہا ہے آپ وہی کر رہے ہیں. اب آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں جی گونگلوں تو مٹی چاڑنا. آئی ایم ایف گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, اور آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو ختم کریں اور کم کر دیں, اور جو دفاعی بجٹ ہے آپ اس کو 3 گنا کر دیں. ایسے ایسا ابھی 2 روز قبل عظمہ بخاری صاحبہ نے فیصل واڈا صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ کون فیصل واڈا, وہ سستا شاہ رخ خان, نفسیاتی مریض, اس طرح کے جو جملے تھے وہ انہوں نے مین اسٹریم میڈیا پہ استعمال کیے. کون فیصل واڈا ہے, وہی فیصل واڈا ہے یا یہ پولیٹیکل سٹنٹ کی؟ دیکھو میرا خیال ہے کہ دونوں قابل ذکر نہیں. نہ عظمہ بخاری صاحبہ قابل ذکر ہے کہ آپ ان کا نام لے کر ان کی ریٹنگ کو بڑھائیں, اور نہ فیصل واڈا کو اتنے میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنٹ پرسنالٹی ہے کہ جن کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جائے. ماں ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ آج ہمیں ان کو بتانا پڑا کہ جناب یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ نہ کریں. پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہم بھی اس بات میں بڑے خوش ہیں کہ بھارت کو مار پڑی ہے. فوج پاکستان کی بہادری کو سلام, اور ہم اس فیصلے کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. زبردست ہوا, اور ظاہری بات ہے یہ عہدہ بڑا اہم عہدہ ہے, اور یہ اسی کو ملتا ہے کہ جس نے جنگ کے اندر ایک اہم آرمی چیف نے رول پلے کیا ہو, جنگ جیتی ہو. سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر پاکستان کے اندر 2 ہی لوگ ایسے ہیں, ایک فیلڈ مارشل ایوب خان اور اس کے بعد اب ملے. تو اب وہ بھی 65 کی وار تھی, اور 71 کی وار سے پہلے 65 کی وار ہے, اسی تسلسل میں ساری چیزیں ہوئی تھی. اور ادھر تو باقاعدہ پوری دنیا نے دیکھا نا کامیابی کے ساتھ پاکستانی جو فوج ہے انہوں نے ایک رول پلے کیا, اور ظاہری بات ہے اس کا سارا کریڈٹ سب سے پہلے آرمی چیف کو ہی جاتا ہے.